فرمائش کی ہے اس دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 3 سے لے کر 7 بچے عنایت فرمائے اور وہ سب کے سب صالح اور صحت مندوں اور قیامت تک میری نسل باقی رہے۔ بہت اچھا ہے بھیا، 7 ہی کیوں، اللہ تعالیٰ اور مزید عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اتنے بچے آپ کو عنایت فرمائے جن کی تعلیم اور تربیت آپ مناسب طریقے پہ کر سکیں۔ یہ ہے بات، جتنے بچوں کو آپ اچھی سے اچھی تربیت دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب کرے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ٹھیک نہیں ہے کہ بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور معاش کے، تربیت کے، بچوں کی اچھی تعلیم کے اسباب اور وسائل پیچھے ہوں نا، تو یہ پھر بسا اوقات بہت دقت کا باعث یہ چیزیں بن جاتی ہیں، اور اللہ کے قبضے میں ہے کہ وہ ان کے نصیب اور مقدر میں کیا لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہی صالح بنائے، سب کو اچھی صحت عنایت فرمائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور آپ کی تمنا بالکل صحیح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی آتا ہے کہ اللہ قیامت تک میرا ذکر خیر باقی رکھ۔ تو لوگ ذکر کریں گے ابراہیم علیہ السلام کا نا، تو یہ آیا ہے ان کی دعاؤں میں کہ پروردگار قیامت تک میری یاد، میرا ذکر، میرا نام باقی رکھ۔ کوئی حرج نہیں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو دعا دیتے تھے نا۔ جب صحیح احادیث میں بخاری شریف وغیرہ میں آیا کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی فتح مکہ کے موقع پہ اور حاضر ہوئے بیت اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اثر تپا اس میں بالکل منہمک تھے، اور آپ نے بیت اللہ کی چابی دریافت فرمائی۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کے پاس تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ یہ جو خاندانی نیابت اور شرافت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک یہ چابی ہمارے پاس آ رہی ہے، آج یہ چابی چھن جائے گی۔ اور ڈر یہ بھی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی ایک مرتبہ چابی طلب فرمائی تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے بہت برا جملہ بھی کہا کہ تم بھی اس لائق ہو کہ بیت اللہ کے اندر جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس دن کیا ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں تم لوگوں کو دوں گا۔ تو اس نے کہا اس دن سے تو موت بہتر ہے کہ ہم کبھی یہ منظر دیکھیں کہ چابی تمہارے ہاتھ۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی طلب فرمائی۔ وہ اس پس و پیش میں تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دھکا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس وقت 27-28 برس کے تھے، طاقت، قوت، جوانی، پھر دھکا، ان کا نکالو چابی۔ تو انہوں نے، یہ ہے ذہانت کی بات، اسلام کو ایسے ذہین لوگ مطلوب ہیں، چونکہ ذہین لوگ رہے نہیں نا، اس لیے کتاب و سنت کو سمجھنا بھی لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ امانت ہے۔ آپ نے کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لیا، بیت اللہ کھولا گیا، آپ حاضر ہوئے، باہر جب نکلے تو آپ اس میں تھے کہ یہ چابی کسے دیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ بات یاد آئی کہ اللہ نے فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ پھر ذہن مبارک میں یہ بھی آیا ہوگا کہ اب اس نے تو امانت کر ہی دی ہے اسے، تو انہیں بلایا، چابی انہیں دی، اور آپ نے فرمایا خالدتاً طالدتاً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چابی رکھو، قیامت تک تمہاری اولاد میں یہ چابی رہے گی۔ اور فمن نزعها، جس نے یہ چابی تم سے چھینی وہ ظالم ہوگا۔ اسی لیے یزید نے یہ چابی اس خاندان سے لے لی تھی۔ پھر جب یہ انقلاب آیا ہے
تو اس پہ بھی ان سے کہا گیا تھا سعودیز جو ہیں ان سے کہ آپ چابی لے لیں، بیت اللہ کو کھولنا اور اس کے اندر لوگوں کو بھیجنا، اس پہ ٹیکس لگا دیں تو آمدن کا ایک ذریعہ ہے۔ 1926-25 جب یہ انقلاب آیا تو عبدالعزیز نے انکار کر دیا، اسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کوئی ظالم لے گا، میں تو ظالم بننا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اب تک اس خاندان میں وہ چابی چلی آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس حدیث میں دیکھیں نا، آپ نے فرمایا تھا قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، تو دوسری طرف یہ گارنٹی بھی دے دی کہ تم لوگ قیامت تک تمہاری نسل باقی رہے گی، تم لوگ خاندان پشت در پشت چلتے رہو گے۔ اس سے اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر قیامت تک جاری رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، ایسی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔